بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق۔ اسرائیل نے شمالی غزہ سے فلسطینیوں کو انخلاء کی اجازت دینے کے لیے روزانہ 4 گھنٹے کی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل جمعرات سے شمالی غزہ کے علاقوں میں حماس کے خلاف اپنے فوجی آپریشن میں 4 گھنٹے کے وقفے پر عمل درآمد شروع کرے گا۔ وقفے کے دوران ان علاقوں میں کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوگی۔ اسرائیل کم از کم 3 گھنٹے پہلے وقفے کا اعلان کرے گا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ یہ وقفے صحیح سمت میں ایک قدم ہے جس سے غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی اور شہریوں کو فعال لڑائی سے دور محفوظ علاقوں کی طرف انخلاء کرنے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور کا کہنا ہے کہ بدھ کو 50,000 افراد نے شمال سے جنوبی غزہ کی طرف نقل مکانی کی، جو اس ہفتے اب تک کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل سے معاہدہ حماس کی وضاحت سامنے آ گئی۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے سیاسی مشیر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل سے ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا، تاہم بات چیت جاری ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس عہدیدار نے اپنے بیان میں اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کی جزوی جنگ بندی پر حامی بھر لی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی کا کہنا تھا کہ اسرائیل شمالی غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کرے گا۔ جزوی جنگ بندی سے یرغمالیوں کی رہائی میں مدد ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جزوی جنگ بندی کا عمل آج سے ہی شروع ہوگا۔ اسرائیل روزانہ 3 گھنٹے پہلے جنگ بندی کے وقت کا تعین کرے گا۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی غزہ پر 34ویں روز بھی وحشیانہ بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,812 ہو چکی ہے۔ اسرائیل کی بربریت کے نتیجے میں 4,300 سے زائد بچے شہید اور ہزاروں فلسطینی لاپتہ ہیں۔ اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر سے اب تک 12,000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے طبی مرکز پر حملے نہ رکے، النصر چلڈرن ہسپتال اور غزہ بلڈ بینک پر بم برسا دیے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بربریت اور جنگی قوانین کی خلاف ورزیوں میں کوئی کمی نہ آ سکی۔ اسرائیلی فضائیہ نے ایک بار پھر غزہ میں ہسپتالوں اور طبی مراکز کو اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے النصر چلڈرن ہسپتال پر 2 مرتبہ حملے کر کے تباہی مچا دی گئی، جبکہ غزہ بلڈ بینک پر بھی بم برسائے گئے، جس سے دونوں ادارے مکمل طور پر اپنا کام بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ غزہ کے ہسپتالوں پر حملوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے خوفزدہ شہریوں کی اپنی جان بچانے کے لیے کوششوں کی دل دہلا دینے والی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے طبی عملے کو ہدف بنانے کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ مزید 2 ہسپتال بند ہو چکے ہیں، جس کے بعد اسرائیلی حملوں کے باعث بند ہونے والے ہسپتالوں کی مجموعی تعداد 18 ہو چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق غزہ کے 9 لاکھ رہائشی ادویات پناہ گاہ یا تحفظ کے بغیر زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کے ساتھ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سال کے اختتام تک جنگ جاری رہی تو غزہ انسانی ترقی میں 19 سال پیچھے چلا جائے گا، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے باعث فلسطینی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ جنگ رواں سال کے اختتام تک جاری رہی تو غزہ انسانی ترقی میں 19 سال پیچھے ہو جائے گا۔ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق جنگ کے باعث 7 اکتوبر سے اب تک صرف ایک ماہ کے دوران فلسطینی جی ڈی پی میں 4.2% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ معاشی نقصانات کا تخمینہ $857 ملین کے قریب بنتا ہے، اور اگر یہ جنگ 2 ماہ تک جاری رہی تو یہ اعداد و شمار تبدیل ہو کر 8.7% اور معاشی نقصان کا تخمینہ $1.7 ارب سے تجاوز کر جائے گا۔
UNDP کے عرب ریاستوں سے متعلق ریجنل بیورو کے اسسٹنٹ سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک ماہ کے قلیل عرصے میں انسانی ترقی میں اتنی بڑی ریگریشن پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ تنازع جلد ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ رپورٹ کے اعداد و شمار کا مطلب ہے کہ نہ صرف غزہ بلکہ پورے فلسطین کے اسکولوں، ہسپتالوں، معیشت اور انفراسٹرکچر میں کی گئی $50 بلین کی سرمایہ کاری ڈوب چکی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ریاض میں غزہ سے متعلق عرب لیگ ہنگامی اجلاس سے قبل عرب وزراء خارجہ کی اہم ملاقات۔ سعودی عرب میں ہفتے کے روز منعقد ہونے والے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس سے قبل عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے درمیان ریاض میں اہم ملاقات ہوئی۔ عرب ممالک کے ہنگامی اجلاس سے قبل تیاریوں سے متعلق ہونے والی اس ملاقات میں عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی کا کہنا تھا کہ آئندہ ہفتے کے دن ہونے والے عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس سے پیغام جانا چاہیے کہ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کو روکنے اور فلسطینیوں کی حمایت کے لیے عرب ممالک کیا حکمت عملی اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں اسرائیلی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا جائے۔ عرب لیگ وزراء خارجہ کی اس اہم ملاقات کے دوران سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے پناہ گزین کیمپوں پر حملے کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کرنے پر اسرائیل کی شدید مذمت کی۔ خیال ہے کہ سعودی عرب رواں ہفتے غزہ میں جاری جنگ اور فلسطین کی صورتحال سے متعلق دو اہم اجلاسوں عرب لیگ اور OIC سمٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کے روز OIC اجلاس میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شرکت بھی متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا شام میں ایران کی فوجی تنصیبات پر حملہ، 9 افراد ہلاک۔ شام میں ایران کی ایک فوجی تنصیب پر امریکی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے حملہ کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ یہ حملہ شام میں ایران کی پاسداران انقلاب اور اس کی حمایت یافتہ ملیشیا کی ایک فوجی تنصیب پر کیا گیا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے بتایا کہ عراق اور شام میں امریکی فوج کو نشانہ بنانے کے جواب میں F-15 کے 2 لڑاکا طیاروں نے پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اسرائیلی فوج غزہ میں رہے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اسرائیلی فوجیں غزہ میں رہیں گی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ اس موقع پر امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو یقین دہانی کروائی ہے کہ 3 دن کی جنگ بندی میں حماس بھی کچھ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دے گی۔ امریکی صدر نے نتن یاہو سے کہا کہ تمام یرغمالیوں کی شناخت کی تصدیق کے لیے جنگ میں وقفہ ناگزیر ہے، جس کے بعد یرغمالیوں کے ناموں کی فہرست فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے بعد بھی اسرائیلی فوجیں غزہ میں موجود رہیں گی اور سیکیورٹی معاملات کی نگرانی کریں گی۔ امریکہ کے پاس فی الحال غزہ کے مستقبل کا کوئی حتمی حل نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے جواب دیا کہ انہیں حماس پر بھروسہ نہیں اور اس بات پر بھی یقین نہیں کہ حماس یرغمالیوں کے حوالے سے کسی معاہدے پر راضی ہونے کو تیار ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ اس وقت تمام تر توجہ غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں بالخصوص امریکی شہریوں کو نکالنے پر ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بیلجیم کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے پر غور۔ بیلجیم نے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنے پر غور شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بیلجیم نے فلسطین کے لیے 20 لاکھ یورو کی اضافی امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ بیلجیم کے وزیر برائے ترقیاتی تعاون نے کہا ہے کہ حکومت فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ فلسطین میں پائیدار اور طویل مدتی امن حاصل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں جانے والی انسانی امداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے ٹوکیو اجلاس کے اعلامیے اور جاپان اور برطانیہ کے وزراء خارجہ کے بیانات کو مسترد کر دیا۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ٹوکیو سے منعقد گروپ 7 کے وزراء خارجہ کے اجلاس کے اعلامیہ اور اس طرح جاپان اور برطانیہ کے وزراء خارجہ اور دفاع کے مشترکہ بیانات کو بے بنیاد قرار دے دیا اور شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ناصر کنعانی کا کہنا تھا کہ جیسا کہ بارہا اعلان کیا جا چکا ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجی حکمت عملی میں ایٹمی اسلحے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور ہم نے اپنے سبھی عہد و پیمان کی مکمل پابندی کی ہے، جس کی ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی نے بارہا تصدیق کی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔